بیٹھے ہوئے کوئی کہاں کا ہے, کوئی کہاں کا, کوئی کہاں کا. کیا نماز کے رشتے میں بیٹھے ہیں؟ کیا روزے کے رشتے میں بیٹھے ہیں؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی محبت میں بیٹھے ہیں, کلمے کی محبت میں بیٹھے ہیں, کلمے کی محبت میں. اسی لیے آپ ذرا دل کے اندر دیکھو, دنیا کے روئے زمین میں کہیں بھی اگر کہیں مسلمانوں پہ کوئی بات آتی ہے, اب وہاں ہم نہیں دیکھنے جاتے وہ کیا کھاتے ہیں, کیا پیتے ہیں, نماز پڑھتے نہیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے کہ نہیں رکھتے ہیں, لیکن ایک کلمہ کو ہونے کے ناطے ذرا یہاں احساس ہوتا ہے, دل پہ احساس ہوتا نہیں ہوتا ہے, ارے مسلمانوں کا ایسا ہوا. کوئی دیکھنے گیا تھا, بس پالی کیا نہیں دیکھ رہے. تو کس کی نسبت ہے؟ نسبت با خدا ہو گئی, سر چھپانے جگہ ہو گئی. یہ کلمہ طیبہ کی نسبت ہے. آئیے آپ قبر کی منزل میں صلاۃ جنازہ کر کے ماشاء اللہ 4 بھائیوں کے مقدر والے ہوئے تو کندھوں پر پہنچ گئے, مقدر والے ہوئے تو, ورنہ ہم آئے دن دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں موت ہو رہی, کہاں کہاں. قبر تیار رہتی, لے گئے اور لیٹا دیے. چلو بھائی آدمی ہے تو چہرہ دکھایا جاتا ہے, ہمارے ماں بہنوں کا چہرہ نہیں دکھایا جاتا ہے. دکھانے کے بعد میں چلو آخری دیدار کر لو, کرنے کے بعد میں جب دکھانے کے بعد میں برگے لگا دیے, ہزاروں من مٹی ڈال دی گئی. جو بھی پڑھنا ہوا الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں, کم سے کم 10 بھائیوں نے, کسی نے فاتحہ پڑھا اور آمین کہنے والوں نے آمین کہا. اللہ تعالیٰ اس میں سے کس کی آمین کو قبول کر لے اور وہ منزل کی قبر آسان ہو جائے. وہ بھی بڑے مقدر والے, ورنہ وہ بھی کیا مر گئے مردود فاتحہ نہ درود چلتے بنے, وہ بھی گوارا نہیں ہے. 2 الفاظ پڑھ گئے خداوندی میں, دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے محتاج ہو گئے. اتنا عقیدہ ذہن خراب ہو گیا لوگوں کا. چلیے وہاں سے چلنے کے بعد میں جیسے 40 قدم ہٹیں گے تو سوال قبر حق ہے کہ نہیں؟ سوال قبر حق ہے کہ نہیں؟ حق ہے تو منکر نکیر آ جائیں گے, منکر نکیر آ جائیں گے. تو کیا مردے سے سوال کریں گے؟ نہیں, اس میں روح کو داخل کریں گے, مردہ اٹھ کر بیٹھ جائے گا. میرے آقا مولا فرماتے کہ وہ وقت ایسا ہوگا اور اسے آدھی رات کو دفن کیا گیا ہو یا ایک دم دوپہر میں دفن کیا گیا ہو, لیکن وہ وقت اثر و مغرب کا وقت ہوگا, یہ انداز کا وقت ہوگا. تو اٹھانے کے بیٹھانے کے بعد میں اسے کیا پوچھیں گے؟ اگر دنیا کی محبت میں مرا ہے تو ہائے دنیا کرے گا. میری آل کہاں گئی, اولاد کہاں گئی؟ بہرحال دنیا کے ہی کلمہ پڑھتے ہوئے مرا تھا, کلمہ دنیا کا ہی کلمہ پڑھتے ہوئے اٹھے گا, قبر میں ہی اٹھایا جا رہا ہے. تو وہاں پوچھیں گے کیا پوچھیں گے؟ بابا گھر میں خیریت ہے, بال بچے مزے میں ہیں, کتنے کاروبار چھوڑ کے آئے, کتنی بیوی چھوڑ کے آئے؟ چلو یہ بھی نہیں پوچھیں گے. پھر کیا پوچھیں گے؟ بھائی کتنی نماز پڑھے, کتنے روزے رکھے, کتنے حج کیے, کتنے زکات؟ عمل کے بارے میں پوچھیں گے یا ایمان کے بارے میں؟ وہاں بھی ایمان کے بارے میں پوچھیں گے, عمل کے بارے میں. تو پہلا سوال پوچھیں گے من ربوں کا, تمہارا رب کون ہے؟ من رسول ہوگا, تمہارا رسول کون ہے؟ من دین ہوگا, تمہارا دین کیا ہے؟ 3 سوال ہے نا. تمہارا رب کون ہے؟ کہیں کہیں آیا گیا کہ میرے آقا مولا کی صبیہ مبارک دکھائی جائے گی, ٹھیک ہے, وہ بات بھی اپنی جگہ صحیح, اس میں ہمیں اختلاف کرنے کی ضرورت. لیکن اہم بات ہمیں کیا ہے, یعنی تمہارا رب کون ہے, تمہارا رسول کون ہے, تمہارا دین کیا ہے؟ تو اس تینوں سوال کے جواب کہاں میں پوچھتا ہے؟ اس تینوں سوال کے جواب کس میں پوچھتا ہے؟ غور و فکر کرو. انہوں نے پوچھا من ربوں کا, ہمارا جواب ہوگا لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں. دوسرا سوال من رسول کا, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے, ہمارے رسول. تیسرا سوال من دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے؟ کہ کلمہ طیبہ ہے تو دینی اسلام ہے, جو کلمہ طیبہ کو اپنا لیتا ہے وہ دار اسلام میں داخل ہو جاتا ہے. یہ 3 سوال ہیں. لیکن وہ کیا خوش نصیب ہوں گے لوگ جو یہاں بھی ذاکر کلمہ تھے, زبان بند تھی, روح ذکر کر رہی تھی, زبان بند تھی, سانس ذکر کر رہا تھا, سبحان اللہ, زبان بند تھی, دم ذکر کر رہا تھا, سبحان اللہ. تو اسی طرح دم نکلا جیسے ہی
ہمیں بھی اٹھا کے بٹھایا جائے گا. جیسے جسم میں روح داخل ہو گئی دمادم ذکر جاری ہو جائے گا. دمادم ذکر جاری ہو جائے گا. کیا وہ ذکر کو رکا کر کے پوچھیں گے